اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ وہ بڑا مہربان عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے۔ اور اگر تم زور سے بات کہو یا آہستہ تو وہ پوشیدہ بات اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے بھی اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس میں کوئی رہنمائی پالوں۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو، اور میں نے تمہیں رسول چن لیا ہے، تو اسے غور سے سنو جو وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو خفیہ رکھوں تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتی ہے۔ لہذا تمہیں وہ شخص اس سے روک نہ دے جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، ورنہ پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ تو انہوں نے اسے ڈال دیا تو وہ عصا اچانک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت پر واپس لے آئیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، وہ سفید چمکدار ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرا ایک وزیر مددگار مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے، تاکہ یکجان ہو کر ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں دے دیا گیا جو کچھ تم نے مانگا ہے، اور بے شک ہم نے تم پر احسان کیا تھا ایک بار اور بھی، جب ہم نے الہام کیا تمہاری والدہ کی طرف جو کچھ اب تم پر وحی کیا جا رہا ہے کہ تم ان موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے پر لا کر ڈال دے گا، پھر میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر ڈال دی تھی اپنی طرف سے محبت، اور تاکہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش کی جائے۔ جب تمہاری بہن اجنبی کی طرح چلتے چلتے آئی، پھر فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی، کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے؟ تو اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور اے موسیٰ، تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات عطا فرمائی،
اور ہم نے تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر اے موسیٰ تم ہمارے مقررہ وقت پر آ پہنچے، اور میں نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے نکل چکا ہے، لہذا تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ، پھر کہو، بے شک ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ، ہم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یقیناً ہماری طرف وہی فرمائی گئی ہے، بے شک عذاب اس کو ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ فرعون نے کہا، تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا، تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے کئی اقسام کی مختلف نباتات، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے، اور یقیناً ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ فرعون نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے، اے موسیٰ؟ لہذا یقیناً ہم بھی تمہارے سامنے اسی طرح کا جادو لائیں گے، پھر تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم، مقابلہ کھلے ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے، اور یہ کہ دن چڑھتے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ تو فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا تو اس نے اپنی چالیں جمع کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم پر افسوس ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور واقعی وہ شخص ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ چنانچہ وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے اور تمہارے بہترین طریقے یعنی مذہب کو ختم کر دیں۔ لہذا تم اپنی ساری چالیں جمع کر لو، پھر صفیں باندھ کر آؤ، اور یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا جو غالب رہا۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ ہم نے فرمایا کہ خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم عصا زمین پر ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ اس کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ صرف جادوگر کا دھوکہ ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوگا جہاں کہیں حق کے مقابلے میں آئے۔
تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ وہ کہنے لگے ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا تم اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، اور تمہیں ضرور سولی پر لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں پر، اور تم ضرور جان لوگے ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، لہذا تو کر لے جو تو کرنے والا ہے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس جادو کے گناہ کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے یقیناً نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لو کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف رہے اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر ان پر چھا گیا جو ان پر چھا جانا چاہیے تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی تمہارے دشمن سے، اور تم سے وعدہ فرمایا کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ اور یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تمہاری قوم کو تمہارے آنے کے بعد، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور غم کی حالت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر طویل مدت گزر گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے، لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہم پر لاد دیے گئے تھے قوم کے زیورات کے بوجھ، تو ہم نے انہیں آگ میں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیورات کو ڈالا۔ پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، ایک جسم تھا جس کی گائے کی سی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، وہ موسیٰ تو بھول گئے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے، نہ وہ ان کو کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی فائدے کا۔ اور یقیناً ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی فرما دیا تھا اے میری قوم، بے شک تم اس کے ذریعے آزمائے گئے ہو، حالانکہ بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، لہذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے ہم تو اسی کی پوجا پر جمے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا اے ہارون،
تمہیں کس چیز نے روکا تھا جب تم نے انہیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں اس بات سے کہ تم میری پیروی کرتے؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے بنی اسرائیل کے درمیان اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچھڑے پر ڈال دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے اس کام کو مجھے اچھا بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو چلا جا، لہذا تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور عذاب کا وعدہ بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور دیکھ اپنے اس معبود کی طرف جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو ہم ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان قوموں کی خبریں جو گزر چکی ہیں، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر قرآن عطا فرمایا ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بوجھ اٹھانا قیامت کے دن ان کے لیے برا ہوگا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں 10 دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے جب ان میں سے بڑا سمجھدار کہے گا کہ تم 1 دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ جس میں آپ نہ کہیں پستی دیکھیں گے اور نہ بلندی۔ اس دن لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس کی خلاف ورزی نہ ہوگی، اور رحمان کے سامنے سب آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہیں سنو گے۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کی بات پسند فرمائے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور سب چہرے جھک جائیں گے اس زندہ اور قائم رہنے والے کے آگے، اور وہ یقیناً نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو نیک کام کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں بیان کیں تاکہ وہ پرہیزگار بنے یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ تو بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے قبل کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں خطا کا کوئی عزم نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ کبھی تم بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ ہوگے، اور یہ کہ اس میں نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، وہ کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ کی زندگی کا درخت
اور ایسی بادشاہی جسے زوال نہ آئے۔ پھر دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان دونوں کے لیے ان کی شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور آدم علیہ السلام نے بھول کر اپنے رب سے لغزش کی تو اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، پس ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کی دنیاوی معاش تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، پھر تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اسے جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہ ملی کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا آنا لازم ہو جاتا، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ سورج کے طلوع سے پہلے نماز فجر میں، اور غروب ہونے سے پہلے نماز عصر میں، اور رات کی کچھ اوقات نماز مغرب اور عشاء میں تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں پر زوال کے بعد ظہر کے وقت بھی، تاکہ آپ انعام سے راضی رہیں۔ اور آپ ہرگز اپنی نگاہ بھی نہ اٹھائیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں دنیاوی زندگی کی رونق کے طور پر، تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ اور اگر ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ہر کوئی منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔